میں نے تو ایسی عقیدت تو محبت کہیں نہیں دیکھی۔ وہ 1450 سال پہلے وہ جو عروہ بن مسعود آئے تھے اور انہوں نے جو جا کے عرب کے سرداروں کو بتایا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ تم تو جانتے ہو میں دنیا گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے فرما رواؤں کے پاس جا چکا ہوں، لیکن میں نے تو ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ یہ کچھ اور ہی چیز ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ یہ صرف محبت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ عشق ہے ان کا، عشق ہے ان کا۔ اتنا ادب کہیں نہیں ہے، اتنا لحاظ کہیں نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ میں نے دیکھ ڈالے، کسی کا ایسا ادب نہیں دیکھا۔ جب وہ کوئی بات کہتے ہیں سب سر جھکا کے سنتے ہیں، اتنے ادب سے بیٹھتے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ ذرا سا ہلیں گے تو پرندے اٹھ جائیں گے۔ بالکل خاموش ہو کر اپنے نبی کی بات سنتے، بالکل خاموش، صرف ان کے نبی کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور سب سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہوتے۔ میں نے ایسا ادب کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک عبادت کرتے ہیں، ان کا میں نے وضو دیکھا، وضو کرنے کے بعد میں نے دیکھا وہ سب سے آگے بڑھ گئے۔ ان کے یہاں اذان دی جاتی، اذان دی گئی، سب خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر وہ آگے بڑھے، سب پیچھے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اس طرح کسی کی ایک آواز پر کسی کو کھڑا ہوتے، جھکتے، نیچے زمین پر جاتے، اٹھتے، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی حکم چلاتے ہیں تو لوگ کرتے 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 ہیں، لیکن وہاں تو میں نے دیکھا ایک آواز میں انہوں نے آواز نکالی، سبوں نے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے آواز نکالی، سب رکوع میں چلے گئے، انہوں نے آواز نکالی، سب رکوع سے اٹھ گئے۔ اس کو وہ لوگ نماز کہتے ہیں۔ میں نے بڑی سرداری دیکھی ان کی، بہت بڑے سردار ہیں وہ، کہ نماز پڑھائی اور سب ان کی ایک آواز کے مطابق چل رہے تھے۔ میں نے آج تک اتنی بڑی تابعداری، فرما برداری میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ بہت شان ہے ان کی، ان کا پسینہ تک وہ لوگ گرنے نہیں دیتے، وہ بھی جمع کرتے ہیں شیشیوں میں۔ ان کا لعاب دہن بھی، کلی کا پانی بھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ ناک سے نکلا ہوا پانی بھی وہ زمین پر آنے نہیں دیتے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اور اگر وہ کسی کو کوئی کام کرنے کو کہیں کہ کون کرے گا یہ کام یا فلاں کام کر دیا جائے، تو میں دیکھتا ہوں کہ سارے دوڑ پڑتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے اپنے نبی کی دعاؤں کا مستحق قرار پاؤں۔ سارے دوڑ پڑتے ہیں، میں کروں گا جی، میں کروں گا جی، میں کروں گا جی، میں کروں گا۔ اس طرح کوئی کسی کے حکم پر، کوئی کسی کے فرمان پر کہاں دوڑتا؟ ہم نے تو بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ لوگ ان کی بات بڑی بے دلی سے مانتے ہیں۔ ہم نے تو فرما رواؤں کو دیکھا ہے بڑی بد دلی سے کوئی کسی کی بات مانتا ہے، لیکن وہاں تو بات کچھ اور ہے، دوڑ پڑتے ہیں کاموں کے لیے۔ تو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اب عروہ بن مسعود جو کچھ دیکھا تھا اپنے لفظوں میں بیان کر چکے۔ اپنے لفظوں میں بیان کرنے کے بعد عروہ بن مسعود کہتے ہیں، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اس کو جی کرے تو مان لو ورنہ تمہاری مرضی۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نبی کو جن کو وہ لوگ نبی مانتے ہیں ان کو ختم کرنے اور ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کا خیال اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں اس لیے کہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا خلاصہ تمہیں یہی بیان کرنا تھا جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو جس کو وہ لوگ نبی مانتے ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، تم ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کا خیال نکال دو۔
انہیں مار ڈالنے کا، انہیں روک لینے کا، انہیں پسپا کر دینے کا، انہیں راستے سے ہٹانے کا خیال نکال دو، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ جو لوگ دیکھ کر آیا ہوں وہ لوگ ایسے ہیں کہ جہاں ان کے نبی کا پسینہ گرے گا وہاں وہ خون کی ندیاں بہا دیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ میں وہ لوگ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی آدمی جب تک زندہ رہے گا، یہ تاریخی لفظ ہے ان کے، عروہ بن مسعود کے تاریخی لفظ ہے، 1450 سال پہلے جب وہ کافروں کے نمائندہ بن کر آئے تھے، کافروں کی طرف سے اتنا امپریس ہو کے صحابہ کرام کی محبت سے اتنے متاثر ہو کے گئے تھے، اور اب اپنے لوگوں میں پہنچ کے ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جب تک ان کا ایک بھی ماننے والا زندہ رہے گا وہ آخری دم تک اپنے نبی کی حفاظت کرتا رہے گا، جب تک ان کا ایک بھی بندہ باقی رہے گا تم ان کے نبی تک کبھی بھی پہنچ نہیں پاؤ گے، جو بھی تم میں سے جائے گا جان گوائے بغیر واپس نہیں آئے گا، میرا مشورہ مانو، اس قوم سے ٹکرانے کا خیال دل سے نکال دو، میری بات مانو تو اس ذات کو راستے سے ہٹانے کا خیال ذہن و دل سے نکال دو۔ اب یہ مشورہ تھا جو میں نے تم کو دے دیا، اب میری بات سن لو جو خاص میرے بارے میں ہے اور میرا فیصلہ ہے میرے بارے میں۔ تم نے مجھے بھیجا تھا خبر لانے کے لیے، تم نے مجھے بھیجا تھا حالات دیکھنے کے لیے، تم نے مجھے بھیجا تھا کہ میں جا کے دیکھوں کہ محمد کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ماننے والے ان کو کیا سمجھتے ہیں، کیا عزت دیتے ہیں۔ تم نے مجھے یہ خبر لانے کو بھیجا تھا تو مجھ پر ضروری تھا کہ جب تم نے بھیجا ہے تو میں صحیح خبر لا کے تمہیں دوں، تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ میں نے تمہیں صحیح خبر لا کے دے دی۔ سنو، جب تک میں گیا نہیں تھا میرا بدن بھی کافر تھا، میرا دل بھی کافر تھا، جب تک میں نے ان کو دیکھا نہ تھا میرا بدن بھی کافر تھا، میرا دل اور میری سوچیں بھی کافر تھیں۔ جب سے میں نے جا کے ان کی زیارت کی ہے، بدن تو ابھی تک کافر ہے تمہارے سامنے، لیکن دل میں محمد کی چوکھٹ پہ چھوڑ کر آیا۔ میں نے ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا، اتنی عزت اس کی، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا سچا سچا چہرہ، اتنی عقیدت، اتنی محبت ان کے ماننے والے ان سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا میں دل ان کی چوکھٹ پہ چھوڑ کر آیا ہوں، میں چاہتا تو وہیں پہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن تم لوگ شاید مجھے تانا دیتے کہ کسی لالچ میں آ کے عروہ نے اسلام اختیار کر لیا ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں، میں واپس آیا، سب کچھ تمہیں میں نے سنا دیا، اب ایک اور کلمہ میرے منہ سے سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں تم سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ کلمہ سنایا اور پھر ساری زندگی عروہ بن مسعود نے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں گزار دی۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبت صحابہ کرام کی۔ انہوں نے ایک ایک چیز کی اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی، ایک ایک اداؤں کو دیکھا، انہی اداؤں نے تو عروہ بن مسعود کو متاثر کیا۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے عقل مند، عمر فاروق اعظم جیسا آدمی جو خود سرداروں جیسا سردار ہے، ابو بکر صدیق اکبر جیسا آدمی جو بڑے بڑوں میں سے ایک بہت بڑے ہیں، عثمان غنی جیسی شخصیت، علی مولا مشکل کشا جیسی شخصیت، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام جو خود اپنی حیثیت میں، اپنی ذات میں ایک ستون ہے،
ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم پر نچھاور ہوئے جاتے ہیں، قربان ہوئے جاتے ہیں، اپنے آپ کو حضور پر فدا کیے جاتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ضرور یہ اللہ کے رسول ہیں اور عام انسانوں سے الگ ہی اللہ جل شانہ کے خاص بھیجے ہوئے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے، یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، حضور کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے، لعاب دہن کی، پسینے کی، بالوں کی۔ جب حضور بال ترشواتے تو رش لگ جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام حضور کے گرد طواف کیا کرتے ہیں، چکر لگاتے حضور کے گرد کہ حضور اپنے سر مبارک کے بال ترشوا رہے ہیں۔ وہ بال مبارک لینے کے لیے حضور کے گرد طواف کیا کرتے اور وہ بانٹا کرتے، جن کے پاس زیادہ بال آ جاتے وہ دوسروں کو بانٹتے ہیں۔ یہاں دنیا میں بھی آپ لوگوں کے بال کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، حجام انہیں بورے میں بھر کے کسی گندگی پر پھینک کر آ جاتا ہے، کسی کچرے میں ڈم کر کے آ جاتا ہے۔ میرے نبی کے مبارک بالوں کی شان دیکھیے کہ ایک ایک بال مبارک، خواہ وہ حضور کے گیسوئے مبارک کے بال ہوں یا کبھی حضور کی ریش مبارک کے بال، کبھی حضور نے اضافی بال کٹوائے ہوں وہ بال ہوں، یا کبھی حضور نے داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرے ہوں اور کوئی مبارک بال جسم اقدس سے ٹوٹا ہو وہ بال بھی صحابہ کرام نے کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ ضائع ہونے کا مطلب کبھی بھی یہاں وہاں ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کو سنبھال کے رکھا، وہ سنبھال کے رکھتے۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام طواف کرتے، چکر لگاتے ہیں، مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اور یہ بھی روایت ہے اللہ کے نبی جب مبارک بال ترشواتے تو دائیں طرف سے پہلے ترشواتے، کبھی سارے بال اللہ کے نبی اترواتے، حلق کرواتے، سارے بال اترواتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے شروع کرتے اور خود صحابی سے کہتے یہ جو بال ہیں یہ ان لوگوں میں بانٹ دو، بانٹ دو۔ یہ حضور کی طرف سے خود ترغیب ہے، یہ بال اس طرف کے لوگوں میں بانٹ دو۔ پھر دوسری طرف سے بال مبارک ترشواتے، فرماتے یہ بال اس طرف کے لوگوں کو بانٹ دو، اور صحابہ کرام پوری عقیدت کے ساتھ ان بالوں کو لیتے، چومتے اور اپنے گھروں میں جا کے محفوظ کرتے۔ کئیوں نے تو چاندی کے باکس بنوا کر ان کے اندر اللہ کے نبی کے مبارک بال کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ان کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہیں، ایک صحابہ آئے اور ایک بہترین سی چادر بنوا کر لے کر آئے حضور کے لیے، اور سب کے سامنے حضور کو وہ چادر پیش کر دی، یا رسول اللہ اس غریب کی طرف سے یہ چادر قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چادر قبول فرما لی، دعا عطا فرمائی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سوال نہ کرو، سوال نہ کرو، لیکن بغیر سوال کے اگر کوئی تمہیں تحفہ دے تو منع بھی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ تعلیم ہے، سوال نہ کرو، سوال نہ کرے جب تک کہ شریعت اجازت نہ دے۔ عام حالات میں لوگ سوال کر لیتے، فرمایا سوال نہ کرے، لیکن بنا کسی سوال کے کوئی تحفہ دے تو منع بھی نہ کرے۔ یہ بھی مروت کے خلاف ہے کہ کوئی تحفہ دے اور آپ اس کو منع کر دیں۔ تحفہ قبول کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن نظریں جما کے رکھنا کہ یہ دے یہ دے یہ دے، یا سوال کرنا یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ حضور کو وہ چادر دی گئی اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی یہ پہنے، اظہار تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی ان کی بات سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے چادر لی، اندر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس مبارک چادر کو نیچے تہمت کے طور پر، ازار کے طور پہ اللہ کے نبی نے وہ چادر باندھ لی۔ باندھ کے صحابہ کے درمیان دوبارہ حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام حضور کی تعریف کرنے لگے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، بہت پیاری لگ رہی چادر آپ کے اوپر، بہت اچھی لگ رہی ہے،
چادر کی شان بڑھ گئی ہے یا رسول اللہ، بہت اچھی لگ رہی۔ ابھی حضور بیٹھے تھے کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور آپ نے کبھی کسی کی گزارش رد نہیں فرمائی، سوال رد نہیں فرمایا۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ جو چادر ابھی ابھی آپ نے پہنی ہے، اگر یہی چادر آپ مجھے تحفے میں دے دیں تو آپ کے احسان پر احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بالکل بھی برا نہیں منایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں ضرور تجھے دوں گا۔ تھوڑی دیر حضور بیٹھے، پھر اندر تشریف لے گئے، دوبارہ وہی والی چادر پہن لی جو حضور نے پہلے پہنی بھی تھی، نئی چادر اتاری، طے فرمائی۔ تو جب حضور اندر گئے تو جتنی دیر حضور کو آنے میں لگی، صحابہ کرام اس صحابی پر ناراض ہونے لگے کہ یہ کیا کیا تو نے؟ تجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی پر وہ چادر کتنی اچھی لگ رہی تھی، تجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک چادر کی ضرورت تھی، پھر تو نے حضور سے چادر مانگ لی، حالانکہ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی کا سوال ٹھکراتے نہیں ہیں، تجھے مانگنا نہیں چاہیے تھا، تو نے بھرے مجمع میں اللہ کے رسول سے سوال کر دیا، حالانکہ ابھی ابھی ایک پیش کرنے والے نے پیش کی تھی اور حضور نے وہ چادر پہنی، ہم نے تعریف کی، ابھی بیٹھے ہی تھے تو نے سوال کر دیا کہ یہی والی چادر دے دے۔ تو ابھی حضور واپس آئے نہیں چادر واپس لے کر، اس صحابی نے جو جواب دیا وہ آج کا موضوع ہے، وہ آج کا موضوع ہے، یہ اس سے ریلیونٹ ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے وہ چادر اپنے استعمال کے لیے مانگی ہے، کہ میں حضور سے لے کے خود پہنا کروں گا، اوپر ڈالوں گا یا نیچے پہنوں گا یا کسی طرح استعمال کروں گا؟ میں نے حضور کے جسم سے لگی بھی یہ چادر استعمال کرنے کے لیے تو نہیں مانگی، چونکہ یہ چادر حضور کے بدن سے لگ چکی ہے تو میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے، اور تم سے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی اور کپڑے کا کفن نہ دینا، اسی مصطفیٰ کے بدن لگے ہوئی چادر میں مجھے لپیٹ کے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اسی میں جس کو اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر کے لیے پہنا ہے، اسی میں لپیٹ کے کفن دینا۔ اپنے اعمال کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں، لیکن اس چادر میں اگر تم نے مجھے لپیٹ کے اللہ کے حوالے کر دیا تو مصطفیٰ کی نسبت سے مجھے امید ہے اللہ اس نسبت کی وجہ سے مجھے بخش کر جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور ان کی محبت رسول تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور کی دو طرح کی چیزیں خاص طور پر سنبھال کے رکھتے رہے، دو طرح کی چیزیں ساری زندگی، اور چیزیں ان کے ہاتھ میں اپنا مال، اپنا گھر، اپنی زمین وہ سنبھلی نہ سنبھلی وہ ایک الگ بات۔ ان کی کچھ چیزیں لوگ لے گئے، کچھ چیزیں لوگوں کو دے دی، کچھ چیزیں لوگ لے گئے، وہ الگ بات ہے۔ دو طرح کی چیزیں ساری زندگی پوری احتیاط سے سنبھال کے رکھتے رہے، دو چیزیں کسی سے اٹھا کے پوچھ لیں، کسی بھی سنی مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم دین سے پوچھیں وہ دو چیزیں کیا تھیں جو امیر معاویہ نے، صحابی رسول نے، کاتب وحی نے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی نے دو چیزیں حضور کی خاص طور پر ساری زندگی سنبھال کے رکھی، ساری زندگی، اور وصیت کی کہ یہ دو چیزیں میرے مرنے کے بعد میرے اوپر استعمال کی جائیں، کوئی نہ بھولے ان چیزوں کو استعمال کرنے سے۔ جانتے ہیں وہ دو چیزیں کیا تھی؟
آخری وقت میں وہ دو چیزیں نکال کر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا سنو، ساری زندگی یہ دو چیزیں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، ساری زندگی۔ ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی اور مبارک گیسوؤں کے بال، یہ ہے۔ اور ایک ہیں حضور کی مبارک ہاتھ کی انگلیوں اور پیروں کی انگلیوں کے تراشے ہوئے ناخن جو حضور نے کبھی تراشے تھے اور میں نے لے لیے تھے اور میں نے سنبھال کے رکھے، حضور کے تراشے ہوئے ناخن اور حضور کے گیس ہوئے عنبری اور داڑھی مبارک کے بال، یہ دو چیزیں میں نے ساری زندگی سنبھال کے رکھی ہیں۔ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دینا، اور جب کفن پہنانے لگو تو یہ جو بال ہیں نا، بال میری زبان اٹھانا اور میری زبان اٹھا کر منہ کھول کے زبان اٹھا کے میری زبان کے نیچے ان بالوں کو رکھنا، اور جو ناخن ہیں ان ناخنوں کو میری پیشانی پر، میری آنکھوں پر اور میرے چہرے پر اور میرے ہاتھوں پہ رکھ دینا، اور پھر کفن لپیٹ کر مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ معاویہ کو اپنے اعمال پر تو بھروسہ نہیں، لیکن نبی کی ان منسوب چیزوں پر بھروسہ ہے، اللہ ان کے صدقے میں معاویہ کو داخل جنت فرمائے گا۔ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، کسی بھی اہل سنت یا اہل سنت کے علاوہ کسی بھی دوسرے مکتبہ دیوبند سے بھی اٹھا کے پوچھیں، سب اس بات کا اعتراف کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت تھی۔ اور آج بھی آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، دی ریسپیکٹ آف دی باؤل ریلیونٹ ٹو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس پیالے کی تعظیم جس کی نسبت اللہ کے آخری نبی سے ہے، اس پیالے کی تعظیم۔ آج بھی لوگوں کے پاس بہت سے تبرکات موجود ہیں، آج تک 1450 سال گزر گئے ہیں۔ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں دی ریسپیکٹ آف دی باؤل ریلیونٹ ٹو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ آپ کو نیٹ پہ ویڈیو ملے گی۔ غالباً چیچینیا کے مسلمان ہیں، اسپیشل طیارے کے ذریعے سے صرف وہ تبرک لایا جاتا ہے۔ پورے شہر میں ایئرپورٹ سے لے کر اس شہر کی سب سے بڑی مسجد تک لوگ دو طرف لائنوں میں ہاتھ باندھ کے سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کی کاریں، بی ایم ڈبلیو اور دوسری گاڑیاں سب بلیک کلر میں، سب وہ گاڑیاں پورے شہر سے شامل ہوتی جاتی ہیں، ایک لمبا جلوس بنتا ہے۔ سب سے آگے والی گاڑی میں اللہ کا ایک نیک بندہ جس کے پاس یہ تبرک موجود ہے، وہ بڑے احترام سے اس کو لے کر کے کھڑا ہوتا، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور یہ جلوس جا رہا ہے۔ شہر کی سب سے بڑی مسجد میں ہزاروں لوگ جمع ہیں، پھر وہاں اس سونے اور چاندی کے باکس میں اس تبرک کو لے جایا جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد جو سب سے بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ایک اونچی جگہ پہ اس کو رکھا جاتا ہے، اور پھر بڑی عقیدت سے اس تبرک کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک پرت دوسرے پرت، ایک پرت دوسری پرت، اس طرح بہترین خوشبودار کپڑوں میں بار بار کھولتے کھولتے اندر سے وہ حسین چیز باہر نکالی جاتی ہے۔ جانتے ہیں وہ تبرک کیا ہے جس کی حفاظت 1450 سال گزر جانے کے بعد آج بھی لوگ کر رہے ہیں؟ اس کو نکالنے کے بعد پھر سب کو دکھایا جاتا ہے تو لوگ آنسوؤں سے روتے ہیں۔ وہ پیالہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے شاید ایک بار اپنا منہ لگا کے پانی پیا تھا۔ 1450 سال بیت گئے، صحابہ کی اولادوں کی اولادیں آج بھی زندہ، ان کی نسلیں آج بھی زندہ ہیں احترام کرنے والوں کی۔ پھر اس پیالے میں کوئی منہ نہیں لگاتا، پھر اس پیالے کو دکھانے کے بعد
ایک بہترین سراہی سے آب زمزم اس میں ڈالا جاتا ہے، پھر آب زمزم دوسرے برتن میں ڈال کے سب سے پہلے مفتی صاحب کو دیا جاتا ہے، مفتی صاحب پیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ مبارک پیالہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتا ہے لوگ آنسوؤں سے روتے ہیں، اس نسبت رسول کو دیکھ دیکھ کر رسول کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ عقیدت ہے، یہ عقیدت ہے مسلمانوں کی اپنے نبی سے۔ آج تک حضور کے چاہنے والے حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج بھی جہاں زیارتیں ہوتی ہیں اور بتایا جاتا ہے یہ رسول اللہ کے بال مبارک ہیں، وہیں پر مسلمان کا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ یہ محبت ہی انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور قبر میں بھی عزت دلائے گی انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے جب ایسی محبت کرنے والا قبر میں جائے گا تو فرشتے چہرہ دیکھتے ساتھ ہی کہیں گے کامیاب لوگ قبر میں آئے ہیں، لہذا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، چہرہ بتا رہا ہے، جنتی کا چہرہ ہے۔ اللہ کریم یہ آسانیاں ضرور عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔